عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقى۔ جو شخص روزے کی حالت میں بھول گیا اور کھا لیا یا پی لیا تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا ہے اور اللہ نے ہی پلایا ہے۔ عزیزان، رمضان مبارک میں اللہ کی رحمتیں بہت برستی ہیں۔ ان رحمتوں میں سے یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی تام اور عام رحمت ہے کہ ایک انسان کا روزہ ہے، وہ روزے کی حالت میں اس سے غفلت ہوئی ہے، روزے کی حالت میں اس سے بھول ہوئی ہے، وہ بھول سے کھا گیا، لیکن بھولنے کے باوجود بھی اللہ اس کو اسی انداز سے نیکیاں دے رہے ہیں، اللہ اس کو اسی انداز سے اجر و ثواب دے رہے ہیں جس انداز سے ایک عام انسان کا روزہ ہوتا ہے اور وہ شام کو افطاری کرتا ہے۔ جس انداز سے اس کو نیکیاں ملتی ہیں اسی انداز سے اس کو ملتی ہیں، جس انداز سے اس کو اجر ملتا ہے اسی انداز سے اس کو اجر ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ روزہ اپنا پورا کرے، کیونکہ اس کو کھلایا اللہ نے ہے، اس کو پلایا اللہ نے ہے۔ تو اللہ کی رحمتوں میں سے یہ کتنی بڑی رحمت ہے، اسی سے اشارہ ملتا ہے۔ اگر کوئی انسان گناہ کر لیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، ایک انسان اپنے صحیح راستے پر چل رہا ہے، وہ راستے پر چلتے چلتے راستہ بھٹک جاتا ہے، وہ راستے پہ چلتے چلتے راستہ بھول جاتا ہے۔ انسان اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارتا ہے، لیکن وہ چلتے چلتے صحیح راستے کو بھول جاتا ہے، اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، وہ نماز میں سستی کر رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں، وہ گناہ کر رہا ہے اور گناہ میں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کو اس راستے پر آنے نہیں دیتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ جلدی سے، جس طرح روزے دار بھول سے کھا لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ روزہ پورا کرے، اس کو ثواب اسی انداز سے ملے گا جس انداز سے ایک عام انسان کو روزہ رکھنے کی حالت میں ملتا۔ تو یہ انسان جو بھول سے گناہ کر لیتا ہے، نماز میں سستی کر لیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور گناہ کر لیتا ہے، تو اس کے چاہیے وہ جلدی سے اللہ کے دروازے پہ آئے، وہ جلدی سے اللہ کے گھر میں آئے، وہ جلدی سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، وہ جلدی سے اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے، اللہ کے سامنے روئے دھوئے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کو ضرور معاف کر دیتا۔ بس وہ انسان جو گناہوں میں ڈٹا رہتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کو پرواہ نہیں، وہ راستے سے چلتے چلتے راستہ بھٹک جاتا ہے لیکن اس کو پرواہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کو اللہ کے قریب آنے ہی نہیں دیتا۔ تو بھائی ڈٹ جانا اچھی بات نہیں ہے، جلدی سے انسان اللہ کی طرف آئے، وہ خالق حقیقی ضرور اس کو معاف کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جو انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ فرمان خداوندی ہے کہ انسان گناہ کر لے، گناہ کرنے کے بعد فوراً جلدی سے وہ نیکی کر لے، تو اللہ کریم اس نیکی کی وجہ سے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو بھئی کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، انسان کو کتنا بلند مقام اللہ نے دیا۔ انسان نے گناہ کیا، انسان نے کوتاہی کی، انسان نے نافرمانی کی، اس کرنے کے بعد بھی اگر وہ نیکیاں کر لیتا ہے، اللہ کریم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو بھائی
ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب آئیں۔ یہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں رحمتیں برستی ہیں، اس مہینے میں برکتیں ہوتی ہیں، اس مہینے کی بہت فضیلتیں ہیں۔ ہم اس مہینے میں بھی اللہ سے معافی نہ کروا سکے تو ہمارا کیا فائدہ؟ اس لیے ہمیں چاہیے اور اللہ کے سامنے آ کر گناہ ہو جائیں، گناہ ہونے کے بعد جلدی سے اللہ کے سامنے آ جاؤ اور اللہ سے معافی گناہوں کی مانگ لو۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اور ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ہمیں ہمیشہ اور ہر وقت اللہ کی رضا مانگنی چاہیے، ہمیں ہمیشہ اور ہر وقت اللہ کا قرب مانگنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اور ہر وقت اللہ سے دوستی کرنی چاہیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو رمضان المبارک میں یہ گھڑیاں قیمتی بنانے والا بنائے۔